محکمہ خوراک پنجاب کے سیکرٹری محمد زمان وٹو صاحب کے پاس ہم آئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ ریکارڈ گندم ہوئی ہے اور حکومت نے جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا کہ 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدیں گے، اب تک 31 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی جا چکی ہے۔ ہم سیکرٹری خوراک پنجاب سے پوچھیں گے کہ کیا اتنی ہی گندم خریدنی ہے یا ٹارگٹ میں اضافہ بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ جو گندم حکومت اس دفعہ 3,900 روپے میں خرید رہی ہے، یہ جب مارکیٹ میں آئے گی تو کیا اس سے آٹا یا روٹی کی قیمت میں اضافہ تو نہیں ہوگا؟ جی جناب سیکرٹری صاحب، یہ بتائیے گا کہ ٹارگٹ کیا تھا، کتنا آپ اور خریدنے جا رہے ہیں، صورتحال کیا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ اس دفعہ کیبنٹ نے جو ٹارگٹ مقرر کیا ہے وہ 35 لاکھ میٹرک ٹن ہے، جس میں سے آج تک ہم نے کوئی 31 لاکھ میٹرک ٹن گندم پرچیز کر لی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ گندم کی فصل اس دفعہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوئی ہے اور اس میں جو فیلڈ سے رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی پروڈیوس یا جھاڑ جو ہے وہ بہت اچھا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ گندم اس کو ٹارگٹ کو ریوائز کرے، اس میں اضافہ کرے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سر گزشتہ برس ہم نے جو گندم خریدی حکومت پنجاب نے وہ 2,200 روپے فی من کے حساب سے خریدی، اس سال گورنمنٹ نے یہی گندم 3,900 روپے فی من کے حساب سے خریدی ہے۔ اب یہ جب آپ مہنگی گندم خرید رہے ہیں 1,700 روپیہ تقریباً مہنگی فی من، تو جب آپ فروخت کریں گے، ملوں کو دیں گے، اوپن مارکیٹ میں آپ کی گندم اور اس کا آٹا آئے گا، کیا اس سے گندم کی قیمت اور آٹا اور روٹی کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا؟ جی ایک تو میں یہ بات واضح کرنا چاہوں کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے فارمر کی، کھادوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، ڈیزل کی پرائسز بڑھ گئیں، بجلی کے ٹیرف جو ہے نا وہ بڑھ گئے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کاشتکار ہے اس کو اس کی محنت کا اور اس کی انویسٹمنٹ کا معاوضہ ملنا چاہیے، تو 3,900 روپے فی من ریٹ مقرر کیا گیا ہے پرچیز پرائس گندم کی۔ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو ابھی جو چل رہا ہے آٹے کا ریٹ یا جو روٹی کا ریٹ چل رہا ہے وہ اسی قیمت پہ چل رہا ہے، کیونکہ مارکیٹ پرائس جو ہے ابھی وہ 3,900 4,000 کے قریب ہے۔ فلور ملز جو ہیں جو گرائنڈ کر کے بیچ رہی ہیں وہ اسی قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیچ رہی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ مزید اضافہ ہونا چاہیے روٹی کی پرائس میں یا گندم کی پرائس میں مزید اضافہ ہوگا۔ مطلب اس وقت جو سرکاری گندم آپ مارکیٹ میں حکومت کی جانب سے ہے وہ 10 کلو آٹے کا تھیلا تقریباً 1,158 روپے میں ہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو آٹا ہے جس کو وہ کہہ دیتے ہیں ذرا ریفائنڈ بہتر حالت میں ہے، وہ تقریباً 1,300 روپے کا 10 کلو کا آٹا ہے۔ تو آپ اب جو گندم خرید رہے ہیں اس سے اس ریٹ میں مزید کوئی اضافہ کا امکان ہے؟ نہیں، میرا خیال عام آدمی جاننا چاہ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں اضافے کا امکان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گندم وافر مقدار میں موجود ہے اور ریٹ بھی جو ہے جو مارکیٹ میں ہوور کر رہا ہے 3,900 4,000 پہ، اسی کو پیچ کرتے ہوئے یہی ریٹ جو ہے نا آٹے کا مقرر کیا گیا ہے، اور میرا نہیں خیال گندم کی جتنی اس دفعہ پیداوار ہوئی ہے تو کوئی شارٹیج ہوگی یا اس میں شارٹیج کی وجہ سے کوئی اس میں اضافے کا امکان۔ اچھا سر، یہ جو گندم سمگلنگ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں یا پاکستان سے افغانستان میں، اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ گندم جو ہماری ہے وہ ہمارے پاس رہے اور صوبوں کو اس کا حصہ بھی ملے؟ ہمارا جو سسٹم ہے، ہم اس کی گندم جو ہے دوسرے صوبوں کو سپلائی کرتے ہیں۔ پاسکو جو ہے ہمارے یہاں سے پرچیز کرتا ہے، اس دفعہ 18 لاکھ میٹرک ٹن جو گندم ہے وہ پاسکو یہاں سے پرچیز کر رہا ہے، پھر وہ یہاں سے پرچیز کرنے کے بعد دوسرے صوبوں کو سپلائی کرتا ہے، تو اس لیے ہم گندم کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ سپلائی دوسرے صوبوں کو روکتے آف کورس نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں کہ تھرو پرمٹس جو ہے یا ہمارا ایک جو سسٹم ہے اس سے ہو کر گندم جائے، تو ہماری جو یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی گندم کی جو اللیگل موومنٹ ہے وہ کافی کم ہوئی۔ تو ضلع ٹو ضلع وہ گندم لے جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے؟ نہیں، پابندی نہیں ہے، لیکن ہم فلور ملز کو 72 گھنٹے کا سٹاک چونکہ ان کو اجازت ہوتی ہے، تو فلور ملز جو ہیں وہ اپنی گرائنڈنگ کے لیے یا 72 آورز گرائنڈنگ کا سٹاک جو ہے وہ رکھنے کے لیے وہ لا سکتے ہیں گندم، اور جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے اس کے لیے لوگ لا سکتے ہیں۔ آخری بات سر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محکمہ خوراک جب گندم خریدتا ہے تو یہ بینکوں سے لون لیتا ہے، تو ماضی میں یہ لون بڑھتا
اور اس پہ سالانہ جو سود کی مد میں پنجاب کو بہت بڑی رقم ادا کرنی پڑتی تھی، وہ کوئی لم سم رقم بینکوں کو ادا کی جا رہی ہے، یہ کیا ذرا خوشخبری میں بتائیں؟ نہیں، یہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے، اور میں یہ مطلب پنجاب کی عوام کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پہلے وہ پے نہیں کیا جا رہا تھا، وہ بڑھ رہا تھا ڈیو ٹو انٹرسٹ اور مارک اپ جو ہے. تو اس حکومت نے ایک بڑا تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے کہ اس سال 300 ارب روپیہ جو ہے سرکولر ڈیٹ جو ہے ریٹائر کیا جا رہا ہے، اور اگلے مالی سال میں 100 ارب روپیہ فردر جو ہے وہ ریٹائر کیا جائے گا. تو اس سے جو پروونشل گورنمنٹ کا جو فائنینشیل برڈن ہے وہ بہت کم ہوگا، اور جو ایک بیلون کر رہا تھا ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کم ہوگا. جی، آپ نے بات سنی سیکرٹری خوراک پنجاب محمد زمان وٹو صاحب کی، بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں اتنی ریکارڈ گندم ہوئی ہے اور حکومت نے جو مطلوبہ مقدار میں گندم خریدنی تھی وہ بھی خرید لی ہے، بلکہ ٹارگٹ سے زیادہ گندم خریدنے جا رہے ہیں. سیکرٹری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات بتا دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے گزشتہ سال کی نسبت اس سال مہنگی گندم خریدی ہے 3,900 روپیہ، لیکن یہ جب گندم مارکیٹ میں آئے گی تو نہ گندم کی قیمت بڑھے گی نہ روٹی کی قیمت بڑھے گی. مطلب گندم خوراک اور روٹی کے مناسبت سے رواں مالی سال میں مہنگائی ہونے کا کوئی امکان نہیں.